اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور اسے وضو کرانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید کے بیٹے کو خوشبو لگائی، اسے اٹھایا اور نماز پڑھائی، لیکن وضو نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان زندہ یا مردہ ناپاک نہیں ہوتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر سعید بن زید کی نعش نجس ہوتی تو میں اسے نہ چھوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب آپ کی صاحبزادی فوت ہوئی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر مناسب خیال کرو تو اسے اس سے زیادہ بار بھی دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کچھ کافور بھی استعمال کرو، پھر جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ہم اسے غسل دے کر فارغ ہوئی تو آپ کو اطلاع دی، آپ نے ہمیں اپنا تہمن دیا اور فرمایا، اس میں پورا بدن لپیٹ دو۔ میت کو غسل دینا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شخص کے متعلق حکم دیا جو حالت احرام میں ہو، اپنی سواری سے گر کر جہاں بحق ہو گیا تھا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ بیری کے پتے استعمال کرنے کا حکم محض نفاست اور صفائی کے لیے ہے، اگر اس کے قائم مقام کوئی چیز مثلاً صابن وغیرہ دستیاب ہو تو بھی درست ہے۔ میت کو طاق مرتبہ غسل دینا پسندیدہ ہے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اسے 3 یا 5 یا اس سے زیادہ بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور شامل کر لو۔ جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ہم نے فارغ ہو کر اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا، اس میں اس کو لپیٹ دو۔ ایوب راوی کہتے ہیں، مجھے حفصہ بن سرین نے محمد بن سرین کی طرح یہ حدیث پیش کی۔ غسل میت کے دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق فرمایا، ان کے دائیں طرف سے اور وضو کے مقامات سے غسل کا آغاز کرے۔ میت کے اعضائے وضو۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو غسل دینے لگیں تو آپ نے فرمایا، اس کے دائیں اطراف اور وضو کے مقامات سے غسل شروع کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا غسل سے پہلے میت کو وضو کرانا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا پہلے استنجا وغیرہ کرایا جائے اور وضو میں کلی کرانا اور اس کے ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، اور یہ وضو غسل کا ایک حصہ ہے۔ وضو کراتے وقت اس کے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا کیونکہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ان کو روئی وغیرہ سے صاف کیا جائے۔ کیا عورت کو مرد کے تہبند میں کفنایا جا سکتا ہے؟ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فوت ہو گئی تو آپ نے ہم سے فرمایا، اسے 3 یا 5 مرتبہ، اگر ضرورت ہو تو زیادہ بار غسل دو اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہم جب فارغ ہو گئیں تو آپ کو اطلاع دی، آپ نے اپنی کمر سے تہبند کھولا اور فرمایا، اسے اس میں لپیٹ دو۔ آخری بار پانی میں کافور ملایا جائے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میں سے ایک صاحبزادی فوت ہو گئی تو آپ باہر تشریف لائے، فرمایا، اسے 3 بار یا 5 بار اور اگر مناسب خیال کرو تو اس سے زیادہ بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کافور ملا دو۔ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا، اسے اس میں لپیٹ دو۔ ایوب راوی نے حضرت حفصہ، انہوں نے حضرت عطیہ سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔ میت عورت کے بال کھولنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خاتون میت کے بال کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کی 3 میڑیاں بنائیں، اس طرح کہ انہوں نے بال کھولے، انہیں دھویا، پھر ان کی 3 چوٹیاں بنائیں۔ مختصر طور پر میت کو غسل دیتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا جائے۔ میت کو پہلے استنجا پھر وضو کرایا جائے، اس کے ناک اور منہ کی صفائی روئی وغیرہ سے کی جائے، غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، پھر اسے جوش دیا جائے،
میت اگر مرد ہے تو اسے کسی دیندار اور امانتدار مرد کا، اور اگر عورت ہے تو مذکورہ صفات کی حاملہ کسی خاتون کا بندوبست کیا جائے۔ کم از کم 3 مرتبہ غسل دیا جائے، حسب ضرورت زیادہ مرتبہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن طاق عدد کا خیال رکھا جائے۔ آخری مرتبہ پانی بہاتے وقت اس میں کچھ کافور یا اس میں کوئی خوشبو شامل کر لی جائے۔ عورت کے بالوں کو کھول کر اچھی طرح دھویا جائے، پھر ان میں کنگھی کی جائے۔ آخر میں اس کے بالوں کی 3 بیڑیاں بنا کر انہیں پیچھے ڈال دیا جائے۔ یہ تمام امور سے دلال ثابت ہوتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، کل اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔